एक्सेप्शन हैंडलिंग में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी बड़ी यूजिबिलिटी है। फाइनली ब्लॉक जो है बेसिकली ट्राई ब्लॉक तो लाजमी एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाए तो कोई भी कैच एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन अगर आपने ट्राई कैच के बाद फाइनली डिफाइन किया हुआ है तो ट्राई नॉर्मल एग्जीक्यूशन के बाद फाइनली चलना है लाजमी, या ट्राई के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी यानी एक्सेप्शन अकर होती है तो रेलेवेंट कैच चलेगा और कैच के बाद भी फाइनली चलेगा। यानी फाइनली ने चाहे एक्सेप्शन अकर हो या ना हो फाइनली ने चलना होता है। तो नॉर्मली ऐसे रिसोर्सेज आपने जो फंक्शन को एलोकेट किए होते हैं, फॉर इंस्टेंस डेटाबेस कनेक्टिविटी या नेटवर्क कनेक्शंस या इंटरनेट कनेक्शंस जो आपने फंक्शंस को प्रोवाइड किए होते हैं, तो फाइनली में आप उन कनेक्टिविटीज़ को क्लोज अप कर रहे होते हैं ताकि आपकी कोई भी पोर्ट या कोई भी कनेक्टिविटी जो है वो फंक्शन ख़त्म होने के बाद भी एग्जिस्ट ना करे। तो फाइनली में ऐसा कोड हाउस कीपिंग से रिलेटेड काम जो है प्रोग्रामिंग में जनरली आप फाइनली के अंदर कवर कर रहे होते हैं। If a try block is executed, then the finally block is guaranteed to be executed regardless of whether any catch block was executed. ये मैं जैसे पहले शेयर कर चुका हूँ. The finally block can be used to specify any cleanup code. ये भी मैं बता चुका हूँ कि जनरली आप हाउस कीपिंग या क्लीनअप के लिए यूज करते हैं इस ब्लॉक को. A try finally construct can be used to control the interplay between two actions that must be executed in the correct order, possibly with other intervening actions. तो try finally construct जो है बेसिकली इस चीज़ को इंश्योर करता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो आपका try से शुरू होगा और अगर वो नॉर्मली चल जाता है तो उसके बाद फाइनली ने चलना है, तो ये ऑर्डर मेंटेन होगा। अदरवाइज अगर ट्राई के अंदर कोई भी एक्सेप्शन अकर होती है तो कैच रेलेवेंट कैच ने चलना है और उसके बाद फाइनली नहीं चलना है। तो ये एक ट्राई फाइनली कंस्ट्रक्ट जो है ये बेसिकली एक ऑर्डर मेंटेन करता है। Execution of try block or any cache block determines how execution proceeds after the finally block. No exception thrown during execution of try block or the exception handled in a cache block. Normal execution continues after the finally block. तो ये बातें ऑलमोस्ट हम जिक्र कर चुके हैं कि अगर ट्राई में कोई एक्सेप्शन अकर नहीं होती तो फाइनली चलता है, या अगर ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन अकर होती है तो फिर रेलेवेंट कैच चलता है और उसके बाद फाइनली से दोबारा रिज्यूम करते हैं। For any pending exception that has been thrown and not handled either due to the fact that no cache block was found or the cache block threw an exception, the method is aborted and the exception is propagated after the finally block. Even ये केस है कि आपने ट्राई में एक एक्सेप्शन पढ़ी और अब आप उसके लिए रेलेवेंट कैश ब्लॉक देख रहे हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न एक प्रोग्रामर जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सका था उस एक्सेप्शन को और उसने रेलेवेंट कैश ब्लॉक नहीं लगाया, तब भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फिर सिस्टम अबॉर्ट हो जाएगा। या दूसरा केस ये है कि ट्राई में आपने एक्सेप्शन पढ़ी और उसके बाद आपने रेलेवेंट कैश ब्लॉक चलाया, उस रेलेवेंट कैश ब्लॉक में भी फर्दर एक्सेप्शन आ गई तो फाइनली चलेगा और फिर आपका सिस्टम अबॉर्ट हो जाएगा। ये दोनों केसेस में फाइनली ज़रूर चलेगा। अब इस चीज़ को देखने के लिए हम डेमो देखते हैं एवरेज 4 एंड एवरेज 5 और इनको हम देखते हैं कि किस तरह से ये वर्कआउट कर रहे हैं। एवरेज 4 हमारी क्लास है जिसमें हमने एक फंक्शन जो है प्रिंट एवरेज के नाम से बनाया है और इसमें टोटल सम और टोटल नंबर पास कर रहे हैं। और बेसिकली एक और फंक्शन हमने बनाया है कंप्यूट एवरेज। आप देख सकते हैं कंप्यूट एवरेज में हम सम और नंबर पास कर रहे हैं और सम डिवाइडेड बाय नंबर ये रिटर्न कर रहा है और ये एक मैसेज सिर्फ आपकी स्क्रीन पे लिख रहा है कंप्यूटिंग एवरेज। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कंप्यूट एवरेज जो है ये बेसिकली एक इंटीजर टाइप की रिटर्न टाइप है इसकी, और प्रिंट एवरेज जो है ये सिर्फ डिस्प्ले करवा रहा है जो एवरेज कंप्यूट हो रही है। और इसमें भी आप टोटल सम और टोटल नंबर पास कर रहे हैं, यहाँ पर ये एवरेज लिख रहा है और टोटल सम टोटल नंबर और एवरेज। इसमें अगर फ़र्ज़ करें कोई एक्सेप्शन या एरर अकर होता है तो कैश ब्लॉक मेंशन्ड है और वो कैश ब्लॉक डील करेगा।
اور اس کے بعد فائنلی بلاک ہے جس میں جسٹ ایک آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے یہ مینشن کرنے کے لیے کہ اگر آپ ٹرائی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے ٹرائی کی کمپلیشن پہ اگر کیچ نہیں ایگزیکیوٹ ہوتا یعنی ٹرائی سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گیا تو فائنلی ضرور چلے گا. اور یہاں پر ایک ایگزیٹ پرنٹ ایوریج کے نام سے ایک میسج آ رہا ہے اور پھر یہ پرنٹ فنکشن سے جب کمپلیٹ کرے گا تو ایگزیٹ مین. تو اگر ہم اس پروگرام کے فلو کو دیکھیں تو رن کر کے ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس پروگرام کے فلو میں کمپیوٹنگ ایوریج یہ میسج اس نے ادھر سے دیا. اس کے بعد ایوریج از اکول ٹو 100 ڈیوائڈیڈ بائی 20 از اکول ٹو 5. تو آپ دیکھیں پرنٹ ایوریج میں 100 اور 20 پاس کر رہے تھے یہ ویلیوز ادھر ریسیو ہوئیں. اس کے بعد کمپیوٹ ایوریج کی وجہ سے یہ دونوں ویلیوز ادھر پاس ہو گئیں اور انہوں نے ان کو ڈیوائڈ کر کے ریٹرن کر دیا. یہ ریٹرن بیک ہوا ہے یہاں ایوریج میں اور یہ میسج آ گیا ایوریج از اکول ٹو ٹوٹل سم ایکچولی 100 ڈیوائڈیڈ بائی 20 از اکول ٹو 5. اس کے بعد کیونکہ ٹرائی بالکل سکسیسفلی ورک آؤٹ کر گیا تھا تو فائنلی نے چلنا تھا اور یہاں پر میسج آیا فائنلی ڈن. اور اس کے بعد بھی ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی تو ایگزٹ پرنٹ ایوریج اور جیسے یہ کمپلیٹ کیا تو پرنٹ ایوریج کمپلیٹ ہوا اور یہاں ایگزٹ مین. تو یہ ایک نارمل آپ کے پروگرام کا فلو تھا ایوریج 4 کا جس میں ایک ٹرائی بلاک میں کوئی ایکسیپشن نہیں تھی تو ریلیونٹ کیچ نہیں ایگزیکیوٹ ہوا اور فائنلی ضرور چلا اور اس کے بعد پروگرام کی ایک آؤٹ پٹ جنریٹ ہوئی آپ کے سامنے. ابھی ہم نے دیکھا ایوریج 4 ڈیمو جس میں ہم دیکھ یہ رہے تھے کہ ایک نارمل پروگرام ہے لیکن ہم نے اس میں تینوں کنسٹرکٹس ٹرائی کیچ اور فائنلی اپلائی کیا ہے. ٹرائی بلاک جو ہے وہ اپنی ایک نارمل ایگزیکیوشن کرتا ہے اور کیچ کبھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا نارمل ایگزیکیوشن کے کیس میں لیکن فائنلی جو ہے اس نے ہر حالت میں ایگزیکیوٹ ہونا ہے. تو اس ایوریج 4 میں ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا ٹرائی کیچ اور فائنلی کا ایک بیہیویئر. تو اس سے آپ کو جنرل آئیڈیا ایکسیپشن ہینڈلنگ کے حوالے سے ہو گیا ہوگا کہ ایک فنکشن میں ٹرائی کیچ اور فائنلی کب کب اور کن رولز کے ساتھ ایکسیکیوٹ ہو رہے ہیں اور ان کا بیسیکلی رول کیا ہے یا رول آف ایکشن کیا ہے کس طرح سے یہ ایک پروگرامنگ فنکشن کے اندر کام کر رہے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ڈیمو ایوریج 5 اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فردر کس طرح سے ہم جو ہے یہ ڈسکس کر رہے ہیں ٹرائی کیچ اور فائنلی کا رول. جی یہ ایوریج 5 کلاس ہے اور بالکل سیم پیٹرن پہ جیسے ایوریج 4 تھی صرف فرق یہ ہے کہ یہاں ٹرائی کے ریلیونٹ کیچ اپلائی نہیں ہے. تو ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہر ٹرائی کے ساتھ کیچ ہونا چاہیے لیکن یہ سنٹیکس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم ٹرائی کے ساتھ کیچ پرووائڈ کریں. تو لیکن یہاں پر کیچ کو اسکپ کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب اس میں ایکسیپشن اکر ضرور ہونے کے چانسز ہیں بٹ اس کو ہینڈل نہیں کیا گیا تو ایکسیپشن ہینڈلنگ نہیں ہو رہی. انفیکٹ تو ایکسیپشن ہینڈلنگ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ٹرائی کے ساتھ کیچ ہونا چاہیے لیکن سنٹیکس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. خیر ہم اس کوڈ کو کمپائل کرتے ہیں بالکل اسی پیٹرن پہ چل رہا ہے. فرق یہ ہے کہ پرنٹ ایوریج میں 100 اور دوسرا جو پیرامیٹر ہے وہ 0 ہے. تو یہاں پر ایکسیپشن اکر ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ جب یہ کمپیوٹ ایوریج کی طرف جائے گا تو یہ بیسیکلی ڈویژن بائی 0 ہوگی اور یہاں پہ ٹرائی کیچ کی فرسٹ لائن پہ ہی ایرر آئے گا اور یہ ایوریج والی لائن جو ہے یہ پرنٹ نہیں ہو پائے گی. اس کی وجہ سے یہ ابارٹ کرے گا اور فائنلی ایکسیکیوٹ کرے گا اور فائنلی کے بعد سسٹم جو ہے وہ ابارٹ کر جائے گا اور ٹرمینیٹ کر جائے گا. آپ دیکھتے ہیں ہم اسے رن کرتے ہیں پروگرام کو تو آپ نے دیکھا کہ یہ کمپیوٹنگ ایوریج یہ میسج اس نے دیا یعنی یہاں پر اس کے بعد سم ڈیوائڈیڈ بائی نمبر جو ہے یہاں پر ایکسیپشن اکر ہو گئی اور ایکسیپشن اکر ہونے کے بعد یہ واپس آیا اور اس نے ریلیونٹ کیش بلاک کو سرچ کیا بٹ کیش بلاک نہیں تھا. فائنلی ایگزیکیوٹ کیا فائنلی ڈن اور اس کے بعد فائنلی کے بعد جو اسٹیٹمنٹ تھی اسے ایگزیکیوٹ نہیں کیا اور سسٹم ابارٹ کر گیا اور ہمیں میسج دے گیا ڈویژن بائی 0. تو یہاں سے بیسیکلی یہ بیہیویئر ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اگر ہم ایکسیپشن ہینڈلنگ نہیں کرتے تو فائنلی بلاک ایون دین چلے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ سسٹم ابارٹ ہو جائے گا اب نارملی اور ٹرمینیٹ ہو جائے گا. ایوریج 5 میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایکسیپشن ہینڈلنگ نہیں کی تھی لیکن ٹرائی اور فائنلی بلاکس
پرووائڈڈ تھا. تو جیسی ایکسیپشن اکر ہوئی ٹرائی بلاک کو ابارٹ کیا اور اس کے بعد اس نے ریلیونٹ کیش بلاک ڈھونڈا. ریلیونٹ کیش بلاک نہیں ملا. فائنلی کو ایگزیکیوٹ کیا اور فائنلی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد سسٹم نے ابارٹ کیا اور آپ کو ایکسیپشن تھرو کر دی اور پروگرام جو تھا وہ ٹرمینیٹ ہو گیا. تو ایکسیپشن ہینڈلنگ کیش کی بدولت ہو رہی تھی. کیش پرووائڈڈ نہیں تھا تو سسٹم جو ہے اس نے ٹرمینیٹ کیا اور آپ کا نارمل کورس آف ایگزیکیوشن جو تھا وہ ٹرمینیٹ ہو گیا.